ایک ہاؤس وائف کی گھر میں اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے جتنی ایک انسانی جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی. کیا ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان سروائیو کر سکتا ہے؟ نہیں نا. اسی طرح ایک گھر بھی ایک ہاؤس وائف کے بغیر بالکل بھی سروائیو نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بے تحاشا رتبے عطا فرمائے ہیں. کہیں پر وہ بہن ہے، کہیں پر بیوی ہے اور کہیں پر ماں. رتبہ چاہے کوئی بھی ہو، عورت ہر رول میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتی ہے. آپ چاہے نیولی میریڈ ہیں یا آپ کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، آج کا ولاگ آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے اچھی ہاؤس وائف بن سکتی ہیں. دیکھیں، ہر عورت یہی کہتی ہے کہ وہ اچھی ہاؤس وائف ہے، لیکن کیا وہ اچھی ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ اندر سے خوش بھی ہے؟ تو بس آج کے ولاگ میں ہم انہی ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے. حقیقت تو یہ ہے کہ ایک پورا گھر اور گھر میں رہنے والے تمام افراد ایک عورت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. عورت کو سب سے زیادہ گھبراہٹ بھی گھر کے کاموں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہاؤس وائف پر کام کا سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے. ڈیلی بیسس پر اتنے زیادہ کاموں کی وجہ سے ہی عورت چڑچڑی رہنا شروع ہو جاتی ہے، غصے میں رہتی ہے، تنگ آ جاتی ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایک ہیلپر یا ایک میڈ ہائر کر لیں. میں یہ نہیں کہتی کہ سارے کاموں کے لیے آپ رکھیں، بٹ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ہیلپر افورڈ کر سکتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آپ ایک ہیلپر رکھ لیں. اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے کاموں کو اور اپنے ٹائم کو ڈے وائز مینیج کر لیں. جیسے اگر آپ نے لانڈری کرنی ہے تو ہفتے میں کوئی 1 یا 2 دن فکس کر لیں، انہی ڈیز پر ہی آپ اپنی لانڈری کریں. گھر کی صفائی کا کام ہے تو اس میں بھی آپ ڈیوائڈ کر لیں کہ 2 کمرے آپ نے آج کرنے ہیں، 2 کمرے آپ نے کل کرنے ہیں، اور لیونگ روم کیونکہ ڈیلی یوز ہوتا ہے تو اس کو آپ ڈیلی کا ڈیلی کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی ٹریننگ دیں کہ اگر انہوں نے کھانا کھایا تو ساتھ کے ساتھ برتن سمیٹ دیں، پلیٹ ساتھ کے ساتھ دھو کر رکھ دیں. اچھا، پھر بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو ٹوائز کے ساتھ کھیلنے ہی نہیں دیتی، کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ بچے ٹوائز بکھرائیں گے، پورا کمرہ بکھر جائے گا، گھر سارا اپسیٹ ہو جائے گا. تو اگر آپ بچوں کو یہ ٹریننگ دیں گی نا کہ وہ ضرور کھیلیں لیکن ساتھ کے ساتھ اپنے ٹوائز سمیٹ کر رکھ دیں، ان کو کوئی باسکٹ لا دیں جس میں بچہ کھیلنے کے بعد اپنے ٹوائز اکٹھے کر دے، تو اس طرح یہ ہوگا کہ گھر میں میس کریٹ نہیں ہوگا اور آپ بھی بچوں کو کھیلنے سے منع نہیں کریں گی. اپنے ہسبینڈ کو نا کبھی بھی ایک بچے کی طرح ٹریٹ نہ کریں. بہت ساری بیویوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی بیوی یا دوست بننے کی بجائے اس کی ماں بن جاتی ہیں. اپنے ہسبینڈ کو اس طرح ٹریٹ کرتی ہیں جیسے ایک بچے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایسے مت کھاؤ، یہاں مت بیٹھو، ایسے مت چلو، ایسے مت کرو. یہ سب کچھ ہسبینڈ جو ہیں برداشت نہیں کرتے. آپ خود سوچیں، اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ایسے کرنا شروع کر دیں تو کیا آپ برداشت کریں گی؟ نہیں نا. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہمیشہ تمیز، تہذیب اور ایک ریسپیکٹ فل مینر میں بات کیا کریں. اچھا، پھر اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ہسبینڈ اگر ویک میں ایک ان کا ڈے آف آ گیا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کچن میں وہ تھوڑا سا کام کر لیں، یا بہت ہی زیادہ کسی دن خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلیں آج میں کھانا بنا لیتا ہوں. تو بہت ساری بیویاں پہلے ہی سے منع کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ نہیں نہیں، آپ نہ کریں، آپ کچن پھیلا دیں گے اور میں خود ہی کر لوں گی، اس سے تو بہتر ہے کہ میں خود ہی کر لوں گی. تو یہ آپ نہ کریں. اپنے ہسبینڈ کو ہمیشہ انکریج کیا کریں. ہسبینڈ نے بھی تو اپنے شوق اپنے گھر میں ہی پورے کرنے ہیں نا، اور جب آپ ان کو اپنے شوق پورے کرنے کی اجازت نہیں دیں گی تو پھر ہسبینڈ کا دل ہی نہیں لگنا گھر پہ. پھر آپ لوگ گلا کریں گی کہ ہسبینڈ گھر نہیں آتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، باہر ٹائم گزارتے ہیں. تو ہسبینڈ کو بھی اپنے گھر میں اپنے شوق پورے کرنے دیں. ہر ہسبینڈ اور وائف میں کسی نہ کسی بات پر نوک جھونک چلتی رہتی ہے. دیکھیں، 2 بہنیں بھی اگر ساتھ رہتی ہیں نا تو ان میں بھی کسی نہ کسی بات پر نوک جھونک شروع ہو ہی جاتی ہے. تو ہسبینڈ وائف کا رشتہ ایسا ہے، جب 2 لوگ، جو 2 مختلف پرسنالٹیز کے لوگ جب ساتھ رہتے ہیں نا تو پھر کسی نہ کسی بات پر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو ہی جاتا ہے. کوشش کیا کریں آپ اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان میں جس بھی بات پر پرابلم ہو، جس بھی بات پر نوک جھونک ہو، کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. ہاں، اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے تب اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلنے دیں. اسپیشلی اپنے دوستوں میں تو بالکل بھی یہ ذکر نہ کریں کہ آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن برا ہے، اچھا ہے. کچھ 1-2 دوست ایسے ہوتے ہیں جو بہت کلوز ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آنیسٹ ہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے دوستوں کے ساتھ بھی سالہ سال کا ریلیشن ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ انہیں ٹرسٹ کرتے ہیں. تو بے شک ایسے 1-2 دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، مگر ہر دوست کے ساتھ اپنے شوہر کا رونا مت روئیں، کیونکہ دوسرا جو ہوتا ہے نا وہ مرہم لے کر نہیں بیٹھا ہوتا آپ کے لیے، وہ نمک لے کر بیٹھا ہوتا ہے. وقتی طور پر تو آپ کو دلاسا دیتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے آپ کے اوپر ہنستا ہے، آپ کا مذاق اڑاتا ہے.
کوشش کیا کریں کہ جب بھی ہسبینڈ کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو، کوئی نوک جھونک ہو، تو ہسبینڈ سے ہی بات کر کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اچھا، پھر بہت ساری بیویاں ہوتی ہیں کہ ابھی جھگڑا ہوا اور وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ بس ابھی کے ابھی بات ہو جائے. نہیں، تھوڑا سا ہسبینڈ کو کول ڈاؤن ہونے دیں. آپ ہر بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ کول ڈاؤن ہونے میں یا کام ڈاؤن ہونے میں کتنا ٹائم لیتا ہے. جیسے مجھے پتہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کو کام ڈاؤن ہونے میں 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں. تو آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے ہسبینڈ کتنا ٹائم لیتے ہیں کام ڈاؤن ہونے میں. جب وہ کام ڈاؤن ہو جائیں تب آپ آرام سے بیٹھ کر ان سے بات کریں. اچھا، پھر بہت ساری بیویاں اپنے ہسبینڈ کو اسپیس نہیں دیتی بالکل بھی، حالانکہ اسپیس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر ہسبینڈ آفس سے رات کو گھر آیا ہے تو بس بیویاں کہتی ہیں ہمارے گھٹنے کے ساتھ لگ کر بیٹھ جائے، بس ہماری سنیں ہماری سنیں. نہیں، ایسا نہ کیا کریں. ہسبینڈ کو بھی اسپیس چاہیے ہوتی ہے، اس کے اپنے شوق ہیں، اس کے اپنی چیزیں ہیں، تو ہسبینڈ کو اسپیس دیں. جتنا آپ اپنے ہسبینڈ کو اسپیس دیں گی نا، وہ اتنا ہی آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں گے. ایک اچھی ہاؤس وائف بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو ایک اچھا ہوسٹ بھی بننا ہے. بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں نا، گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، منہ بنا لیتی ہیں، ناک چڑھا لیتی ہیں، ماتھے پر بل آ جاتے ہیں. نہیں، آپ کو ایسے نہیں بننا. دیکھیں، گھر میں مختلف لوگ ہوتے ہیں تو سبھی کے مہمان آتے ہیں. آپ کے اپنے گھر والے بھی آ سکتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے گھر والے بھی آ سکتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے فرینڈس اپنی فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. پھر گھر میں بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے فرینڈس بھی آتے رہتے ہیں. تو آپ کو سب کو وارم ویلکم کرنا ہے. اب ایسے آپ نے نہیں کرنا کہ اگر آپ کے اپنے گھر والے آتے ہیں تو آپ بہت خوش ہو جائیں، ان کے لیے کھانے پینے کا ہر طرح کا اہتمام کریں. لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ کے گھر والے آتے ہیں تو آپ منہ بنا لیں، کیونکہ جی آپ کے ان لاز آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اس لیے آپ ان کو نہ ویلکم کریں، نہ آپ ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کریں. آپ نے اصل میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا ہے، آپ نے ہسبینڈ کے گھر والوں کو نہیں دیکھنا. ہسبینڈ کے گھر والے آپ کے ساتھ چاہے جیسے بھی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے اگر وہ آپ کے گھر آتے ہیں. مہمان ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا. جب ان لاز بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں نہ کرتے تو واقعی بہو کا بھی دل نہیں کرتا ان لاز کو ویلکم کرنے کا. لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک ہی چیز پر یقین ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. تو آپ کے سسرال والے آپ کے ساتھ چاہے جیسے بھی ہیں، آپ نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان کے ساتھ اچھا بیہیو ہی کرنا ہے. ایک اچھی ہاؤس وائف ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر کا پراپر بجٹ بنائیں، اس کا پراپر فالو اپ رکھیں، اپنی سیونگز کریں تاکہ آپ کے برے وقت میں کام آ سکیں. بہت ساری عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ لائک بازار گئی ہیں تو چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیسز خرید کے لا رہی ہیں. پھر کوئی برتن اچھے لگ گئے تو وہ ہر بار بازار جا کر کچھ خریدنا ضروری نہیں ہوتا. کبھی کبھی جا کر ونڈو شاپنگ کر کے بھی واپس آ جایا کریں. سیونگز کرنا لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی دیکھیں پاکستان میں کتنی مہنگائی چل رہی ہے، بجلی، پیٹرول، کھانے پینے کی ہر چیز کتنی مہنگی ہو گئی ہے. تو آپ کو سیونگز زیادہ سے زیادہ کرنی ہے تاکہ خدا نخواستہ اگر گھر میں کوئی مشکل وقت آ جائے تو آپ کو کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں. آپ کی اپنی سیونگز اتنی ہوں کہ آپ ہر مشکل سے آسانی کے ساتھ نبردآزما ہو سکیں. گھر کا ماحول پیسفل رکھنا بھی ایک ہاؤس وائف ہی کی ذمہ داری ہے. اور گھر کا ماحول پیسفل کب ہوگا؟ جب ہاؤس وائف خوش ہوگی، جب ہاؤس وائف پیسفل ہوگی، جب اس کا موڈ اچھا ہوگا. اور وہ موڈ اچھا کیسے ہوگا؟ جب ہاؤس وائف ہر چیز کو مینج کر کے چلے گی. صبح سویرے آفس جانے سے پہلے ہسبینڈ کو ساکس نہیں مل رہی تو وہ بیوی کو آوازیں دیں گے. اگر بیٹے کو اپنی ٹائی نہیں مل رہی تو وہ ماں کو آواز دے گا. بیٹی کو ناشتہ چاہیے، اس نے کالج جانا ہے تو وہ چیخ رہی ہوگی کہ ماما جلدی ناشتہ دے دیں. تو ایک ہاؤس وائف اگر ان ساری چیزوں کو ٹائم پر مینج کر کے چلے گی، اچھے طریقے سے چلے گی، تو گھر میں اس طرح کا فس کریٹ نہیں ہوگا. کچھ عورتیں نا اپنے کام پھیلا کر رکھتی ہیں. جیسے اگر آج کپڑے واش ہوئے ہیں تو وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ جب کپڑے ڈرائی ہو کر آ گئے ہیں تو بھائی ساتھ کے ساتھ اگر پریس کرنے ہیں تو پریس کر لیں، ہیلپر سے پریس کروانے ہیں پریس کروا لیں، نہیں تو طے کر کے اپنی وارڈروب میں رکھ دیں. پہلے کپڑے تار پر سے اتر کر آئیں گے، کسی کمرے میں پڑے رہیں گے یا صوفے پر یا بیڈ پر، اور پڑے ہی رہیں گے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ہسبینڈ کو کسی کپڑے کی ضرورت پڑی ہے یا بیٹے کو اپنی ٹائی کی ضرورت پڑی ہے تو پھر ایک فس کریٹ ہوتا ہے. کیونکہ جب چیزیں اپنی جگہ پر نہیں ہوتی نا تو پھر سارا پریشر بھی ایک عورت پر ہی آتا ہے. تو بہتر ہے کہ اپنے ٹائم کو، اپنی چیزوں کو مینج کر کے چلیں اور
ہاتھ کے ہاتھ اپنے کاموں کو سمیٹنے کی عادت ڈالیں. اچھا پھر سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جب عورت کام کر کر کے تھک جاتی ہے نا تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہی ہے کہ یار میں فالتو ہوں, میں صبح سے لے کر رات تک کام کرتی رہوں, میں سب کا خیال رکھتی ہوں لیکن کسی کو میرے آرام کا خیال نہیں ہے, کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے یا میں بھی تھک جاتی ہوں. ایسی سوچوں کو اپنے دماغ میں نہ آنے دیا کریں, اور اگر آ بھی جاتی ہیں تو فوراً جھٹک دیا کریں, اگنور کر دیا کریں, کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا عورت کو بنایا ہی اسی لیے ہے. عورت گھر میں رہتی ہے, گھر کی حفاظت کرتی ہے, گھر کی ذمہ داری سنبھالتی ہے, جبکہ مرد باہر جا کر کما کر لے کر آتا ہے, عورت کے ہاتھ پر پیسے رکھتا ہے تاکہ عورت گھر کا جو نظام ہے وہ صحیح سے چلا سکے. اگر آپ اس طرح سے کریں گی تو پھر تو آپ کے ہسبینڈ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ میں کما کر تھک گیا ہوں, اب میں گھر بیٹھوں گا, تم جاؤ تم کما کر لایا کرو. تو جس کا جو کام ہے نا اس کو اسی طرح سے کرنے دیں. آپ کا کام ہے گھر کو سنبھالنا, آپ گھر کو سنبھالیں. آپ کے ہسبینڈ کا کام ہے باہر جانا, پیسے کما کر لانا, ان کو وہ کام کرنے دیں. جب دونوں سکون سے اپنے اپنے کام کریں گے تو پھر گھر میں ایک خوشگوار ماحول ہوگا, پیسفل فضا ہوگی اور سارے سکون اور خوشی سے رہیں گے. ایک ہاؤس وائف جو ماشاءاللہ ایک ماں بھی ہے, اس کی رسپانسبلٹی صرف بچوں کو کھانا دینا, کپڑے دینا اور پڑھانا ہی نہیں ہے, بلکہ ایک ماں کی جو بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ ہے بچے کی اچھی تربیت کرنا. کچھ مائیں میں نے اس طرح کا میرا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ بچوں کو کھانا بھی ٹائم پر دیتی ہیں, کپڑے بھی اچھے پہناتی ہیں, بچے اسکول بھی جا رہے ہیں, ٹیوشنز بھی پڑھ رہے ہیں, مگر بچوں کی تربیت کوئی نہیں ہے. بچوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ گھر میں کوئی آ گیا ہے اس کو سلام کرنا ہے, بڑوں کے ساتھ کس طرح بولنا ہے, چھوٹوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے. بچے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, وہ سب کچھ ایک ماں ہی کی ذمہ داری ہے. کچھ مائیں اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے بچوں کو ہر وقت ڈانٹتی ہی رہتی ہیں. ایک ماں کو اس طرح کرنا زیب نہیں دیتا. اپنے بچوں کے ساتھ بھی کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا کریں. کچھ مائیں ہر وقت بچوں کے پڑھنے کے پیچھے لگی رہتی ہیں کہ بس بچہ پڑھتا ہی رہے, نہ وہ کھیلے نہ وہ باہر جائے, یہ بھی غلط چیز ہے. اسی طرح کچھ مائیں جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں 24 گھنٹے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی رہتی ہیں, نہ اس کو نیچے چھوڑتی ہیں, نہ اس کو کھیلنے دیتی ہیں کہ گر جائے گا, چوٹ لگ جائے گی. بھائی بچہ گر کر ہی کھڑا ہوتا ہے, چوٹ لگتی ہے تبھی بچہ سنبھلنا سیکھتا ہے. اور آخر میں سب سے ضروری بات کہ ایک ہاؤس وائف کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ٹائم نکالے. پھر بہت ساری عورتیں انسیکیور ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اتنی مصروفیت ہے, ہم اپنے لیے کیسے ٹائم نکالیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. عورت کیا نہیں کر سکتی, مجھے آپ یہ بتائیں. عورت بچے پیدا کر لیتی ہے, عورت مشکل سے مشکل وقت میں گزارا کر لیتی ہے, عورت ہر بڑی سے بڑی بیماری کے ساتھ لڑ جاتی ہے. تو عورت کے لیے ایک روٹین میں سے اپنے لیے کچھ پل نکالنا کیا بڑی بات ہے. آپ کی روٹین جتنی بھی بزی ہے اس میں سے اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں, اور اس ٹائم میں آپ وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. جیسے مجھے ویڈیوز بنانے کا شوق ہے, ولاگنگ کرنے کا شوق ہے, تو میں اپنا شوق اس طرح سے پورا کرتی ہوں. یقین کریں جس دن مجھے ویڈیو نہیں بنانی ہوتی نا, جیسے سم ٹائمز میں 1-2-3 دن کا گیپ لے لیتی ہوں, تو فارغ مجھ سے اب بیٹھا ہی نہیں جاتا. اور اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی فارغ بیٹھوں تو اتنی نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور جس دن میں اپنا ولاگ بنا رہی ہوتی ہوں, ظاہر ہے مجھے شوٹنگ کرنی ہے, پھر مجھے ایڈیٹنگ کرنی ہے, وائس اوور کرنا ہے, تو اس میں مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں فضول چیزوں یا فضول باتوں کے بارے میں سوچ سکوں. تو سب سے پہلی بات, ایک تو فالتو نہ بیٹھیں, اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں, اور اپنے لیے ٹائم جو آپ نکالیں گی اس میں وہ کریں جو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی ہیں. اپنے شوق کو ڈھونڈیں نا, کہ شادی سے پہلے آپ کو کیا شوق ہوتے تھے, تو اس ٹائم میں وہی کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ خوشی اور اطمینان فیل کر سکیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی ہر چیز کی, اپنی پوری باڈی کی طرف نظر رکھیں. یہ نہ ہو کہ دوسروں کا خیال رکھنے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو, اپنی صحت کو, اپنی باڈی کو بالکل ہی اگنور کر دیں. سو اپنی صحت کا خیال رکھیں. آپ ہیں تو سب ہیں, آپ نہیں تو کوئی بھی نہیں. بس یہ میرا آج کا ولاگ تھا. آئی ہوپ میری بہنوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کرنا ہے, چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے. ٹک ٹاک اور انسٹاگرام ہینڈل میں ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں, دل چاہے تو وہاں پر مجھے فالو کر لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.